السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل علیشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول تو عشق تو جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہاں ہے یہ لڑکی؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اسے۔ مجال ہے جو کہیں نظر آ جائے۔ پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہے، اور اس کے بابا بھی تو کہیں پر نہیں ہے، ورنہ انہی سے پوچھ لیتا کہ آخر کہاں چھپا کے رکھا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو۔ وہ ہر طرف نظریں دہراتا داؤد سے بولا۔ اس کے لب و لہجے کی بے تابی کو محسوس کر کے داؤد مسکرا دیا۔ صبر میری جان، صبر۔ آخر کہاں تک جائے گی بچ کے؟ آنا تو اسے تمہارے پاس ہی ہے، ہو سکتا ہے نروس ہو۔ آخر تم نے بھی تو اسے پہلے ہی بتا دیا نا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ خود کو تیار کر رہی ہو ان سب چیزوں کے لیے۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بابا کو اعتماد میں لے رہی ہو۔ تھوڑا سا صبر کرو میری جان، اتنا مشکل نہیں ہوتا صبر کرنا جو تمہیں لگتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ دادی بھی کب سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کم آواز میں باتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ متجسس ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے بے چین تھی جو ان کے پوتے کی زندگی میں خوشحالی لانے والی تھی۔ یہ تم لوگ ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ بتاؤ ذرا مجھے، میں بھی تو سنوں۔ آخر کس چیز کی اتنی بے چینی ہے میرے پوتے کو؟ وہ ایک نظر دانش کی طرف دیکھتے ہوئے داؤد سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ آپ کے پوتے کو ایک لڑکی نے بے چین کر رکھا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے پریا کہاں ہے دادی؟ یہاں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کیئر ٹیکر کہاں ہے؟ خیر آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا۔ داؤد نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے کان بھی کہا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ تم بار بار مجھ سے پریا کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے۔ دادی نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ دادی قسم لے لے میں نہیں پوچھ رہا، میں تو آپ کے پوتے کے دل کی بات بار بار اپنے لبوں سے ادا کر کے اس کی مشکل میں آسانی کر رہا ہوں۔ دادی یہ میرا نہیں اس کا سوال ہے، میں تو صرف اس کے لیے پریا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہا ہے۔ وہ فوراً اسے پھنساتے ہوئے بولا تو دانش ایک نظر انہیں دیکھتا مسکرا دیا۔ کیا بات ہے دانش، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ کیا میں جو سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ لڑکی جس سے تم آج شادی کے لیے پرپوز کرنے والے ہو وہ پریا ہی ہے؟ دادی مزید اپنی بے چینی اس سے چھپا نہ سکی تھی، جبکہ ان کے اندازے پر وہ کھل اٹھا تھا۔ آپ کو سب پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ دادی ان کے ماتھے پر وہ لب رکھتا انہیں اندر تک پرسکون کر گیا تھا۔ دادی ہوں تمہاری، جانتی ہوں تمہاری پسند کیا ہو سکتی ہے، میں بہت خوش ہوں تمہارے فیصلے سے۔ بس اب جلدی سے اسے میرے گھر کی بہو بنا دو، میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دانش کو بے حد خوشی سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تو جس پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں دادی، میرا بھی بس چلے تو ابھی اسے آپ کی بہو بنا لوں، لیکن پہلے نظر تو آئے، نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہے۔ آپ رکے، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر انہیں کہتا خود ہی پریا کی انیکسی کی جانب جانے لگا تاکہ اسے خود اپنے ساتھ لا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ داؤد کی بات ٹھیک ہو، وہ نروس بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ خود اپنے ساتھ کا یقین دلائے گا، لیکن آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا اور پریا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ اس دن کو اور بھی یادگار بنا دینا چاہتا تھا۔ وہ پارٹی سے نکلتا اوپر پریا کی انیکسی کی جانب آیا جب اچانک سامنے سے آتے مہرش اس سے ٹکرائی، جسے دیکھتے اس کے چہرے پر کافی بیزاریت آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے وہ منہ پھیر گیا اور راستہ بدلنے لگا۔ اس کا یہ انداز جلا کر راہ کر گیا تھا۔ ارے دانش، آہستہ آہستہ، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہیں کوئی چھوڑ کر تو نہیں جا رہا تمہیں؟ پریا کی انیکسی سے نکلتے ہوئے مہرش بے حد بے چین اور پریشان تھے، لیکن اس کے چہرے کی پریشانی اور بے تابی دیکھ کر وہیں پر رک کر اس سے پوچھنے لگی، راستہ چھوڑو میرا لڑکی، میں بہت خوش ہوں، تمہاری شکل دیکھنا تک نہیں چاہتا۔ اس وقت وہ بے حد غصے سے اسے پیچھے کرتے ہوئے بولا، افسوس کہ جس کی شکل تم دیکھنا چاہتے ہو وہ تو یہاں سے بھاگ نکلی۔ اور پیچھے سے مہرش کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آیا؟ خیر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، جاتے ہوئے یہ چابی پکڑا گئی ہے، مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہیں دے دوں۔ حرام خور نے میرا کام بھی پورا نہیں کیا، اس نے صرف پیسے لیے اور ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی یہاں سے اپنے باپ کے ساتھ۔ خیر کوئی نہ، افسوس نہیں، کیونکہ تمہاری بے تابیوں کے قصے کافی سناتی تھی مجھے، ادھورا ہی صحیح کام پوری شدت سے کیا ہے اس نے۔ کہتی تھی کہ تم اس کے پیار میں پاگل ہو گئے ہو۔ کافی باتیں شیئر کی تھی اس نے اور کافی انجوائے کی میں نے تمہاری حرکتیں۔ سوری محبت، ویسے مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ تمہیں اتنی آسانی سے پھنسا لے گی، کافی تیز نکلی لڑکی۔ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں کے لیے مشکل نہیں ہوتا یہ سب کچھ کرنا، ماننا پڑے گا لڑکی کو۔ تم تو اچھے خاصے دیوانے ہو گئے ہو اس کے۔ وہ بھی کافی فائدہ لوٹ رہی تھی تم سے، لیکن جب اسے پتا چلا کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنے والے ہو تو بھاگ گئی۔ اب بیچاری وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ تو رہ نہیں سکتی تھی نا، آخر اس کی بھی تو کوئی پسند ہے، اس کی بھی تو کوئی چاہ ہے۔ اب میری شرط کے لیے وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے بھاگ گئی، اور وہ میرا کام بھی پورا کیے بنا۔
تو اس پر کیس کروانے والی تھی کہ مجھ سے میرے پیسے لے کر یوں چلی گئی، لیکن پھر میں نے سوچا جانے دو بیچاری کو، آخر اس کی زندگی برباد تو نہیں کروا سکتی نا تمہارے ساتھ، اور ویسے بھی میرا کام اچھا خاصا کر گئی ہے، وہ تمہیں تو دیوانہ کر گئی اس نے، دیکھو نا تمہیں کیسے اپنا دیوانہ کر لیا، دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہو اسے یہاں وہاں۔ ہائے، وہ افسوس کرتے ہوئے اس پر اپنا راز کھول رہی تھی، جبکہ دامش خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ وہ سچ میں چلی گئی تھی اسے چھوڑ کر؟ کیا یہ سب دھوکہ تھا؟ اس کا دماغ بری طرح سے الجھ رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ کیا تھا دامش؟ کیا ہے نا دامش، میرے ساتھ اس کی ڈیل صرف تمہارے ساتھ افیئر چلانے کی ہوئی تھی، شادی کے چکروں میں وہ نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے چلی گئی یہاں سے۔ اسے اپنے باپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی، وہ کسی کو باپ کو، اب وہ کسی اور کو پھنسائے گی، کسی اور پر اپنے حسن کے جادو چلائے گی۔ تمہارے ساتھ اس کا ساتھ بس اتنا ہی تھا، لیکن خوشی ہوئی مجھے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ ایک لڑکی کے لیے تم کتنے پاگل ہو گئے دامشہ، مجھے یقین نہیں آ رہا، ترس آ رہا ہے مجھے تم پر، ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم اس سے اتنی محبت کرنے لگو گی تو میں روک لیتی اس کو، تم پر ترس کھا کر منتیں بھی کر لیتی، کہتی پریا پلیز میرے بھائی کے لیے رک جاؤ، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، بیچارہ کیسے جیے گا تمہارے بغیر، پلیز میرے بھائی کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ اور میرے کہنے پر، شاید کچھ پیسے ایکسٹرا دینے پر وہ کر لیتی تم سے محبت کی باتیں، لیکن تم تو سیدھا شادی پر ہی چلے گئے، لیکن وہ میرج مٹیریل نہیں ہے پیارے بھائی، وہ شادی کے چکروں میں نہیں پڑ سکتی، اسی لیے تمہیں چھوڑ کر چلے گی۔ اب پلیز تم اس کی یادوں میں مجنوں بن کر سڑکوں پر مت نکل جانا، اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی وہ۔ میرج دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کا حال دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ چہرے سے بھی ظاہر نہ کرنے کے باوجود اس پر بہت کچھ ظاہر کر گیا تھا۔ اس کا دکھ سے برا حال ہو رہا تھا، دل میں شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا، اس کی آنکھیں لہو چھلکنے لگی تھی۔ یہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہی تھی، دل چاہا وہ اس لڑکی کی جان لے لے، اور اسے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹتا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن اس کی مضبوط گرفت میں آ چکی تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس کی گردن کو دبوچے وہ بے حد غصے سے سرخ آنکھیں لیے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے انداز نے میرج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چھوڑو مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتی دامش، چھوڑو مجھے۔ اسے اپنے سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی نازک گردن کی ہڈی بس ٹوٹنے ہی والی تھی۔ اسے یقین تھا اگر دامش نے اسے نہ چھوڑا تو یقیناً وہ اسے لمحے میں ہی ڈھیر ہو جائے گی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر جمائے وہ اپنا آپ بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ لڑکی؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ بے حد غصے سے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ میں بتاتی ہوں پلیز چھوڑو۔ اپنی رکتی ہوئی سانس کے سامنے ہار کر وہ ہار گئی تھی۔ دامش نے ایک لمحے میں اسے چھوڑ کر پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ پنڈی کی گاڑی میں آج جانے والی ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کے ساتھ، یا شاید جا چکی ہوگی، اس نے کھانستے ہوئے بتایا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ دامش اس حد تک جائے گا، وہ تو صرف اس کا غصہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی ہار دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو اس کی جان تک لینے پر آ چکا تھا۔ وہ مزید ایک سیکنڈ بھی وہاں نہ رکی، اسے اپنی جان بہت عزیز تھی، وہ فوراً ہی اسے بتا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہار دیکھنے میں وہ اب بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی، ہاں لیکن وہ اسے ہارتے دیکھ کر خوش تھی۔ اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ وہ پارٹی میں واپس آ گئی جہاں جہانگیر کب سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ جہانگیر صاحب دامش کو بھی ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ آج دامش کو بہت بڑا سرپرائز دینے والا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی نے اسے آج جو سرپرائز دیا ہے وہ اس کی زندگی ہلا کر رکھ گیا ہے۔ دامش میرا بچہ، میری جان، کیا بات ہے؟ تم اس طرح سے کیوں اندر آ گئے ہو؟ سب اسے غصے سے حویلی کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر دادی جان سے ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کتنا خوش تھا اور اب اس کی حالت کس طرح بگڑی ہوئی تھی۔ دادی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے دامش غصے سے ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں لگ گیا تھا۔ اس کے دل کی دنیا تہس نہس ہو چکی تھی، وہ برباد ہو چکا تھا۔ دامش میرے بچے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پری کہاں ہے؟ بچے تم تو اسے لینے گئے تھے نا، تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئی؟ کیا وہ ابھی تیار نہیں ہے آنے کے لیے؟ دامش کیا وہ ایسا نہیں چاہتی اسی لیے تم غصہ ہو رہے ہو؟ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ سوال کرنے لگی۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں خود اس سے بات کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، وہ سمجھ جائے گی، میں خود بھاگ گئی ہے آپ کی پری۔ دادی دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے، پیسے کی خاطر مہرش کے ساتھ مل کر اس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے میرا غرور توڑنے کے لیے، مجھے ہرانے کے لیے اس نے کھیل کھیلا۔ وہ چلا اٹھا تھا۔ دادی سے آنکھوں سے بہنے والا قطرہ شاید اس کی شکست کا تھا یا محبت میں برباد ہونے کا۔ میرا غرور توڑنا تھا اس نے، مجھے توڑنا تھا اس نے دادی، مجھے توڑنا تھا اس نے توڑ دیا۔
وہ اپنا درد خود میں جذب کرتا کرب سے مسکرایا تھا۔ دادی نے اس کی حالت دیکھی تو خود ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلا کر اسے اپنے قریب بلایا تو وہ خاموشی سے ان کے سینے سے لگ گیا۔ دادی اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ ہر کوئی کیوں دادی، میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ لیکن دادی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ دامشا کے ساتھ دھوکہ کر کے اسے لگتا ہے کہ وہ بھاگ جائے گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دامشا دھوکے بازوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دادی پریشان ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ جب تھوڑی ہی دیر میں اسے سیڑھیاں اترتے دیکھا، وہ اپنی ریوالور اور گاڑی کی چابیاں نکالتا باہر نکلا تھا۔ دامش، میرا بچہ، کہاں جا رہے ہو تم؟ ہوش سے کام لو بیٹا، یہ غلط ہے۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر وہ اسے روکتے ہوئے کہنے لگی، ہوش ہی تو نہیں رہا مجھے جھکانے کے لیے، مجھے ہرانے کے لیے اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا۔ دادی، میں اس کی جان لے لوں گا، پتہ ہے آپ کو دادی؟ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ اسے پیسے کی بھوک تھی، اور میں جو عزت سے اسے اپنانے جا رہا تھا، اس سے شادی کرنے جا رہا تھا، یہ اسے قبول نہیں تھا۔ اسے عزت کی زندگی قبول نہیں تھی، اس لیے بھاگ گئی یہاں سے کہ ساری زندگی میں اس کے سر پر مسلط نہ ہو جاؤں۔ لیکن بہت غلط کیا اس نے۔ ابھی تک اس نے صرف دامشا کی محبت دیکھی ہے، لیکن آج اس کی دیوانگی جنون دیکھے گی۔ آج میں اسے بتاؤں گا دامشا آخر ہے کیا۔ اس کے لہجے میں جنون کی الگ آگ برک رہی تھی۔ آج وہ ہر حد پار کر جانا چاہتا تھا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ دھوکے کی سزا صرف موت ہے۔ اس نے اپنا ریوالور لوڈ کیا اور باہر نکل گیا۔ دادی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ان کی بات سنی انسنی کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جبکہ دادی کو اس کی پریشانی ہونے لگی تھی، وہ بے حد اداس تھی۔ بابا کب سے اسے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اس کی خاموشی اور پریشانی کی وجہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن اس پریشانی میں تنگ آ کر وہ اسے اس راستے پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی بے حد عزیز تھی، وہ جانتے تھے وہ ان کی وجہ سے پریشان ہے۔ ان کی بیماری نے ان کی بیٹی کو غلط راستے پر لگا دیا، لیکن وہ اسے مزید غلط راستے کو چننے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ انسان جب بھٹکتا ہے تو بہت راستے نکل آتے ہیں، لیکن پھر راستے کبھی واپسی کی راہ نہیں دکھاتے۔ انسان کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ اپنی بیٹی کو ان غلط راستوں پر کھونے نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کو سنبھالنا تھا۔ پریا بیٹا، جاؤ وہاں سے پانی لے آؤ، راستے میں آگے پریشانی نہ ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو پریا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا کر اٹھ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آگے پنڈی تک وہ کہیں پر بھی رکنے والے نہیں تھے، جو آگے جا کر ان کی پریشانی کی وجہ بن سکتا تھا، کیونکہ بابا کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی کی طلب محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر گاڑی سے نیچے اتری۔ ابھی وہ دکان کی طرف جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کے منہ پر کسی نے رومال رکھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ پٹی کھولو، مجھے باندھ کے رکھا ہے۔ کیوں باندھ کے رکھا ہے؟ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ کمرے میں روشنی تھی یا اندھیرا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہو۔ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ تو کون تھا یہ جو اس کے ساتھ اتنا برا کر رہا تھا؟ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی چلائے جا رہی تھی۔ اسے ریلوے اسٹیشن سے اٹھایا گیا تھا، وہ اپنے بابا کے ساتھ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو پھر کون اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ یہ صرف ایک اتفاق تھا۔ ایک تو اس طرح سے اس کی کڈنیپنگ، دوسرا اس کا بیمار باپ، اور تیسری اور اہم اس کی عزت کو خطرہ تھا۔ وہ کوئی بھی تھا پل میں اس کی عزت کا وقار روند کر رکھ سکتا تھا۔ کہاں ہوں میں؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ وہ چلاتے ہوئے تھک گئی تھی۔ پلیز میری آنکھیں کھولو، کیوں باندھ کے رکھا ہے مجھے یہاں پر؟ تھک ہار کر وہ خاموش ہوئی جب اسے اپنے قریب کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ایک بار پھر سے چلانے لگی۔ کوئی اس کے بے حد قریب تھا، جیسے کوئی اس کی کرسی کے چاروں طرف گھوم رہا ہو، اس کی بے بسی کو دیکھ رہا ہو۔ وہ اس کا ہمدرد نہیں تھا، کیونکہ اگر ہمدرد ہوتا تو وہ اس طرح اس کی بے بسی کو انجوائے نہ کرتا۔ کون ہے؟ مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ میری آنکھیں کھولو، کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ وہ پھر سے چلائی تھی۔ جب کسی نے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس پر پھینکنے والے انداز میں گرایا، اچانک اس حملے نے ایک پل کے لیے پریا کی سانسیں روک گئی۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ پریا کے لبوں سے لفظ عطا ہوئے۔ اگر وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ لیتی تو یقیناً جان جاتی کہ اس نے کیا بگاڑا ہے اس شخص کا۔
وہ روئے جا رہی تھی جب اسے اپنے کان میں ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی، بس بیبی بس، اتنا غصہ۔ مسکراتی آواز، مذاق اڑاتی آواز، وہ اس آواز کو پہچاننے میں پریا نے ایک سیکنڈ بھی نہ لگا تھا۔ دامش، یہ نام لیتے پریا کی سانسیں رکنے لگی۔ ہاں دامش، ہاں دامش، جو تمہارے پیار میں پاگل تھا، جو تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا، کسی کی جان لے بھی سکتا تھا، وہی دامش جو تمہارے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا، وہی دامش جو تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنا نام دینا چاہتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ اس کے جذبات کا مذاق اڑایا، اس کے جذبات کا سودا کیا، اس کے جذبات کی قیمت لگائی، اس کے جذبات کو بیچ دیا۔ مجھ سے محبت کا ناٹک کرنے کے پیسے ملے تھے نا تمہیں، کتنے پیسے چاہیے تھے تمہیں، کتنے روپیوں کی بھوک تھی تمہیں؟ وہ زبان سے اس کی ذات کو کوڑے لگا رہا تھا۔ ارے تم سے بہتر تو ایک رات کی خریدی ہوئی عورت ہوتی ہے جو چند پیسوں کے لیے اپنا جسم بیچ دیتی ہے، لیکن کسی کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلاتی، کسی کو اپنے محبت کی جھانسے میں نہیں پھنساتی، کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ کیا لگا تھا تمہیں مجھ سے بھاگ جاؤ گی تم اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ نہیں پریا نہیں، دامشہ تمہیں دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ بتایا تھا نا میں نے تمہیں کہ تم میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو، پھر کیا سوچ کر تم نے بھاگنے کی کوشش کی؟ وعدہ کیا تھا نا تم سے شادی کا، تو تم اس طرح سے کہاں جا رہی تھی؟ ہاں کیا لگا تھا تمہیں دامشہ اپنی محبت کا ماتم منائے گا، اپنی محبت کا رونا روئے گا، اور تم دور بیٹھ کر میری بے بسی پر کہکے لگاؤ گی؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے سے کھینچتے اسے بالکل کرسی کے ساتھ لگاتا ہوا اس کی آنکھوں سے پٹی کھول چکا تھا، جبکہ پریا تو بس اس کا انداز دیکھ رہی تھی۔ جس دامشہ کو وہ جانتی تھی یہ وہ تو نہ تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جبکہ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ نہ بیبی نہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ دامشہ تمہاری محبت کا رونا روئے گا، تمہاری محبت کا سوگ منائے گا، تمہاری بے وفائی پر آنسو بہائے گا، تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ وہ اس کے منہ پر دہارا تھا۔ وہ تمہارا جینا حرام کر دے گا، تمہاری سانس کو تم سے چھین لے گا، تمہیں پل پر مرنے پر مجبور کر دے گا۔ سرخ آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ نہ جانے کب سے وہ اس کی محبت کا ماتم منا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے عشق کا خوب سوگ منایا ہے، اس کی بے وفائی پر نہ جانے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ یہ لڑکی مان تھی اس کا، جسے چور چور کرتے ایک بار نہ سوچا تو وہ کیوں اس کے بارے میں سوچتا؟ صحیح سوچ تھی میری، عورت ذات محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ماں سے، اپنی سوتیلی ماں سے ہمیشہ نفرت کی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے جیسا ہی بنا دیا۔ دنیا میں کبھی عورت کے وجود سے محبت نہیں کر پایا میں، لیکن تم سے محبت کی اور تم نے کیا کیا؟ کتنا بے وقوف تھا میں۔ وہ اپنے آپ پر ہنسا۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر سے نکلی ہوئی لڑکی مجھ سے محبت کرے گی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مکانوں سے نکلنے والی لڑکیاں بڑے محلوں کے خواب دیکھتی ہیں، لیکن ان لڑکیوں کو کیا ملتا ہے یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کبھی کسی کی بیوی نہیں بن پاتی، وہ کھیلیں بنتی ہیں، وہ کسی کے گھر کی زینت نہیں بن پاتی، کسی کے بستر کی رونق بنتی ہیں، اور تم بھی وہی بنو گی۔ آخر تم نے بھی تو یہی خواب دیکھا ہوگا نا، تو پھر اپنا خواب پورا کیے بغیر یہاں سے جا رہی تھی اور تمہیں لگا کہ میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ تم میرے دل کی دنیا ویران اور بنجر کر کے چلی جاؤ گی اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ ہاں نو بیبی نو۔ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتا اپنی محبت اڑا رہا تھا یا اپنی محبت کا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے اپنی خواہش پوری کرو، میں دوں گا تمہیں محل، دولت، نوکر چاکر، سب ملے گا تمہیں۔ تم جیسی بیکاؤ لڑکیوں کے لیے ہی تو ہے یہ سب کچھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی اوقات بتا رہا تھا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنی بیوی بنا سکو، لیکن اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے پامال نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے میرا عشق دیکھا ہے، اب نفرت اور میرا جنون دیکھو گی۔ اگلے 10 منٹ میں مولوی صاحب یہاں آنے والے ہیں، بے فکر رہو، تمہارا باپ بھی ساتھ ہے، اس کے سامنے ہی میں تمہیں عزت سے اپنے نکاح میں شامل کروں گا، لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نکاح صرف میرے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، میں تمہارے ساتھ ناجائز رشتہ نہیں بنا سکتا، میں وہ نہیں کرنا چاہتا جو میرا باپ کرتا تھا۔ جس دن مجھے لگے گا کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا، اسی دن تمہیں آزاد کر دوں گا، اگر تم زندہ بچی تو، کیونکہ ابھی تک تو تم صرف دامشہ کے عشق سے واقف ہو، اس کی نفرت تو تمہارے حصے میں آئی نہیں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ کہاں تھی اس کے لہجے کی نرماہٹ، اس کے لہجے میں اس کے لیے محبت؟ کہاں تھا وہ عشق کا تاثر؟ کہاں تھا وہ محبت میں لپٹا ہوا حسین سا دل؟ کہاں تھا وہ نرم گو سا شخص؟ یہ تو کوئی اور تھا، یہ وہ شخص نہیں تھا جسے پریا چھوڑ کر آئی تھی، یہ تو کوئی اور تھا، کوئی ظالم، جابر، نفرت سے بھرا ہوا۔ پریا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو یار یہاں پہ چڑیاں بہت زیادہ بول رہی ہیں، تو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، میں ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل، اس کو چھوٹا سا سرپرائز سمجھ لیں، تو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔